السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى نخبة الأنبياء خاتم النبيين صلوات. ووسيله وخليفته والصاحب لبائه سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يرون شمسا ولا زمهريرا. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلی اللہ. حضرت تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و محمد. مومن اکرام، ایک دعائے مغفرت کی اپیل ہے. مرحومہ کنیز زہرا جن کا آج انتقال ہوا ہے اور بڑا عظیم مجھے بتایا گیا کردار ہے ان کا. تو دعا ہے آج جناب سیدہ کے ایام شہادت کی شب لگ گئی ہے. تقریباً آج یوم ہے جماعت ثانی 3 دن غم کے دن ہے یہ. تو ظاہر سی بات ہے اس دن میں وہ بی بی کی بارگاہ میں پہنچی ہیں. ہماری دعا ہے کہ پروردگار نے جناب سیدہ کے جوار میں بلند درجہ عطا فرمائے. بار الہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ہم دعا کو ہیں کہ آج وہ جناب سیدہ کے غم والے دن اپنے خالق سے کے پاس پہنچی ہیں، ان سے ملحق بھی ہیں. تو جناب سیدہ کے صدقے میں پروردگار ان کی جو گناہ کبیرہ و صغیرہ تھے ان کو پروردگار معاف فرمائے. ان کے گھر والوں کو محمد صلی غم حسین کے اور انہی کی طرح ان کے آگے جو لوگ ہیں پروردگار انہیں اہل بیت کے محبت سے متمسک رکھے. اس کے علاوہ جتنے الرضا فاؤنڈیشن کے بانیان ہیں، مجلس کا اہتمام کرنے والے ہیں، محنتیں کرنے والے ہیں، مجلس کو سجانے والے ہیں، مجلس میں آنے والے ہیں، تمام مومنین مومنات، پروردگار جس کی جو جائز حاجات ہیں انہیں جناب سیدہ کے صدقے میں پورا فرمائے. بار الہ تمام مومنین جو یہاں پر آئے ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. بڑا نواز سے آمین کہیے. بار الہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کے صدقے میں جو اس دربار میں آیا ہے اس کو خالی دامن نہ بھیجنا. بار الہ یہ ہاتھ جو ذکر علی پر اور حسین کے ماتم میں بلند ہوتے ہیں انہیں کبھی کسی کمزرف کا محتاج نہ کرے. تمام مومنین و مومنات کو جو بیمار ہیں پروردگار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مومنین و مومنات جہاں جہاں ہیں دنیا میں پروردگار ان کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اس پرآشوب دور میں آپ کی نسلوں کو، آپ کے بچوں کو، ہم سب کو پروردگار در محمد والے محمد سے وابستہ رکھے. ہماری زندگی
پوری محمد و آل محمد کی محبت سے متصل ہو کر گزرے، اور اسی طرح ہم امام زمانہ کے سامنے پیش ہوں اور سب دعاؤں کی دعا پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و اوان میں شمار فرمائے۔ ایک درخواست، چونکہ لوگ آ رہے ہیں مستقل، تھوڑا سا اگر آپ زحمت فرما کے آگے آگے آ جائیں اور مل کر بیٹھ جائیں، بکھرے ہوئے پھولوں سے گلدستہ بن جائیں، تھوڑا تھوڑا سا، تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملتی رہے۔ آگے جس کو مولا سے جتنی قوت ملی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات ہو جائے۔ اجازت ہے وقت کا آغاز کیا جائے۔ فضائل اور موضوع ہے جناب فاطمہ الزہرا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ جناب سیدہ کا ذکر ہے، ابھی پچھلی مجلس میں جملہ کہہ کر آ رہا ہوں میں، اور اسی جملے سے تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ صبح بولٹن میں بھی کہا، پھر بولٹن میں میں نے یہ جملہ کہا، اور ابھی آپ کی خدمت کو جملہ پیش کر رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے پھر کیسے آگے بات کو بڑھانا ہے۔ اور امید ہے، ظاہر سی بات ہے اجنبی نہیں ہوں، حالانکہ بہت سارے لوگ پہلی بار سن رہے ہیں۔ پچھلے برس 40 کی مجلس یہاں پر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اسی جملے سے بنیاد بنا کے مجلس کا آغاز میں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں ہلکے سے کہہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تیرے۔ جس کے ذہن میں ہے حدیث ہو رہا ہے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تیرے، تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے۔ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے، میں تو کسی منزل پہ لے کے جانا تھا، اسی کو بنیاد بنا کے وہاں سے میں نے اپنی تقریر آگے موضوع کو شروع کری۔ مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تیرے، تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، اور اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے۔ یہ تو حدیث ہے، اب جملہ کہنے کی اجازت ہے، میرا جملہ ہے، یہ تو حدیث تھی، مولا کی حدیث ہے۔ ایک جملہ ہم اپنی عقل اور اپنے ظرف کے مطابق جملہ کہہ رہے ہیں، مولا نے فرمایا لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرو، تو یہ تو مولا کا جملہ ہے، میرا طالب علم کا جملہ بھی سن لیجیے۔ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، اللہ اسے کہتے ہیں جس کو صرف محمد اور علی پہچانتے ہیں۔ بولو تاکہ پہچانے جائے۔ جس کو محمد اور علی پہچانتے ہو اسے اللہ کہتے ہیں، جسے ملا سنا رہے اسے اللہ نہیں کہتے۔ اللہ کوئی نہیں جانتا کون ہے سوائے محمد اور علی کے، تو اللہ سنتے وقت سوچ لیجئے گا، جو آپ کو اللہ اور توحید سنا رہا ہے اگر اپنی زبان سے سنا رہا ہے تو غلط سنا رہا ہے۔ اگر علی اور رسول کا بتایا ہوا اللہ سنا رہا ہے تو حق ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو محمد اور علی نے سنایا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب اگلا جملہ کہہ رہا ہے، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے محمد اور علی کے۔ جس اللہ کو کوئی نہیں جانتا اس نے قرآن میں سیدہ کا نام لیلۃ القدر رکھ کے مجمع سے کہا وما ادراکا۔ یہ تمہید کا جملہ بھی کہہ رہا ہے، اس نے نام رکھ کے کہا وما ادراکا۔ دیکھیں تمہید کا جملہ ہے،
اور جس تک بات پہنچے اگر وہ میرے ساتھ جڑا رہے گا تو یقین کریں آج فضائل سیدہ کا معرفت بھرا سمندر دل میں لے کر اٹھے گا. کوئی نہیں جانتا, اس نے نام رکھا لیلۃ القدر اور پھر کہہ دیا وما ادراک. میں پھر بتا رہا ہوں یہ صرف تمہید ہے, ابھی اس میں تقریر کر کے آ رہا ہوں, ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. مجھے بتائیے کوئی چیز مجھے نہیں پتا تو میں اس سے پوچھوں گا نا جسے پتا ہوگا. ہمارے درمیان شعراء تشریف فرما ہیں, ادیب دانشور تشریف فرما ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے جناب علامہ آصف رضا صاحب موجود ہیں, پاکستان سے ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہیں مدرسے سے, اس کے علاوہ یہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مینچسٹر یونیورسٹی سے, وہ بھی تشریف فرما ہے. ہماری خوش قسمتی ہے. تو اگر کوئی بات نہیں پتا ہوگی تو ہم کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں گے, ہم آگے کہیں گے قبلہ آپ بتا دیجیے. تو میڈیکل کی بات ہوگی ڈاکٹر عامر صاحب کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر صاحب ذرا بتا دیجیے کارڈیولوجی کا یہ مسئلہ ہے, آپ سمجھا دیجیے. اب فرض کریں, میں آسان بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سامنے ہی ڈاکٹر صاحب کو رکھے تاکہ میری بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ کی بھی بات تک پہنچ جائے. کارڈیولوجی کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. اب میں پہنچا ڈاکٹر صاحب کے پاس, میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ ایک کارڈیولوجی کا کوئی مسئلہ آیا, اللہ نہ کرے, ذرا یہ بتا دیں کیا ہے. اب ڈاکٹر صاحب تم کیا جانو کارڈیولوجی کیا ہے, توجہ, تم کیا جانو کیا ہے. ارے ڈاکٹر صاحب نہیں جانتا جبھی تو آپ کے پاس آیا ہوں, فوراً کے پہچان لے جائے. بھائی نہیں جانتا, نہیں پتا, تبھی تو آپ کے پاس آگے پوچھ رہا ہوں کیا ہے, اور آپ جواب میں کہہ رہے ہیں تم کیا جانو کیا ہے. عالم پر لازم ہے اس کو بتائے جو اس سے جاہل ہے. پروردگار تو ہی عالم ہے, ہم سب تو جاہل ہیں. تو نے پہلے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, پھر اگلا جملہ کہہ دیا وما ادراک, تم کیا جانو. تو پروردگار نہیں جانتے جبھی تو تجھ سے پوچھ رہے ہیں, اور تو کہہ رہا ہے تم کیا جانو, تم کیا جانو. تو پھر وہی سوال, پروردگار کا تو کام ہے جاہلوں کی ہدایت کرنے کے لیے قرآن بھیجا ہے, اور اس میں آیت اتار رہا ہے تم کیا جانو. تو پروردگار جو ہم نہیں جانتے وہ جانیں گے کیسے, اسی کو تو تلاش کرنے کی ذمہ داری دی ہے, تلاش کرو لیلۃ القدر, لیلۃ القدر. پروردگار کو ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں, تم نے قرآن میں بتایا نہیں لیلۃ القدر کیا ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. پروردگار جواب دے گا ذل سبلین, اسی لیے رسول نے قرآن تنہا نہیں چھوڑا, اہل بیت ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں. جہاں قرآن کہے گا تم کیا جانو, وہاں اہل بیت کہیں گے ہم بتاتے ہیں. سائل پہنچا امام صادق کے پاس, کہنے لگا لیلۃ القدر کیا ہے. امام نے فرمایا لیلہ سے مراد فاطمہ ہے, قدر سے مراد اللہ ہے. جس نے فاطمہ کو پا لیا اس کو لیلۃ القدر کا ادراک ہو گیا. توجہ کیجیے گا, جو جملہ میں نے وہاں نہیں کہا وہ جملہ یہاں کہنے آ رہا ہے, یہ تمہید ہے. جو جملہ وہاں نہیں کہا وہ یہاں کہہ رہا ہوں. اللہ پر لازم ہے بندوں کو ہدایت دینا, رسول پر لازم ہے کہ بندے جس چیز سے جاہل ہیں اس کو بتائیں. تو بندے پوچھتے رہ گئے, قرآن کہتا رہ گیا تم کیا جانو, تم کیا جانو, تم کیا جانو. تو بندے پتہ کہاں سے کریں گے کہ اللہ جواب میں کہے ہاں ہم بھی جانتے ہیں. توجہ ہے. اچھا اب دیکھیں بات کہیں اور نکل جائے گی, میرا موضوع نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, ہم سب پڑھتے ہیں, سورہ رحمان. سورہ رحمان میں ایک آیت ہے جس کی بار بار تکرار ہوتی ہے. آپ سلامت رہیں, سب بتا دیں جس کو یاد ہے کیا بار بار پڑھا جاتا ہے, سب مل کر کہیں. اس کا اپنا لطف ہے, اپنا کیف ہے. ہاں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ترجمہ کیا گیا ہے, بریکٹ میں جا کے قرآن دیکھیے گا, بریکٹ میں لکھا ہے اے جنوں اور انسانوں. اللہ نے تو نہیں کہا جنوں اور انسان. آیت میں ذمہ دار ہوں, سنا دیتا ہوں آیت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, ایک ہو تو رب کا, دو ہو تو ربکما. تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میں ترجمہ کرنے آ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. تم دونوں اپنے پروردگار کی. اب مفسرین نے کہا دونوں کون ہیں, مفسرین نے بریکٹ میں لکھ دیا اے جنوں اور اے انسانوں, تم دونوں.
اب یہ یاد رکھیں اللہ کہہ رہا ہے تم دونوں اپنے پروردگار کی، انہوں نے مراد لیں گے جنوں اور انسانوں، کہ جنوں اور انسانوں کون، لیکن اللہ کسی دو کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مولا سے پوچھا گیا نعمت ہے کیا؟ مولا نے فرمایا سب سے بڑی کائنات پر نعمت ولایت علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے؟ تو پروردگار تیری ذمہ داری ہے ہدایت دینا۔ اگر امام نہ بتاتے کہ لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ کی معرفت ہے تو قرآن کی یہ آیت سوالی رہ جاتی، تم کیا جانو۔ اب میدان محشر میں قرآن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب بولے محشر میں قرآن ہوگا؟ سب نے سنا نا قرآن مجسم ہو کر آئے گا، قرآن شکایت کرے گا اس نے اپنے گھر کے تاق میں رکھا ہوا تھا مجھے پڑھا نہیں، اس نے اپنے یہاں الماری میں سجا کے رکھا تھا مجھے پڑھا نہیں، اس کے جہیز میں آیا تھا اس نے کھول کے پڑھا نہیں۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس کے گھر میں قرآن میں سجا ہوا تھا تاق میں اس نے پڑھا نہیں، تو قرآن کو شکایت کرتا ہوا آئے گا، قرآن تعریف کس کی کرتا ہوا آئے گا؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ہلکے ہلکے نہیں پڑھیے گا، سردی ہے سرد نہ ہو جائیے گا، بولتے رہیے گا۔ سب کی تو شکایت کرتا ہوا آئے گا۔ اچھا میں اپنی بات کروں، میرے گھر میں 6 قرآن ہیں تو میں 6 تو نہیں پڑھتا ہوں، اور اب تو موبائل آنے کے بعد تو شاید ہی بولتا ہوں، میں اپنے اوپر رکھ کے رہا۔ موبائل آنے کے بعد تو موبائل میں قرآن پڑھ لیا، موبائل میں سورہ جو بھی پڑھنی ہے وہ پڑھ لی، ہم نے تلاوت کرنی ہے شب جمعہ ہم نے سورہ واقعہ پڑھ لی تو موبائل میں پڑھ لی، یہ زبانی یاد ہو گئی۔ تو اب تو بہت سارے لوگ کم قرآن کھولتے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں قرآن شکایت کرتے ہوئے آئیں گے۔ اب میں اپنے اوپر اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کو ناگوار نہ گزرے۔ اب میدان محشر میں قرآن آیا، ذل ثقلین صاحب بھی آئے، ذل ثقلین کے ساتھ بہت سارے لوگ آئے، ہم بھی آئے۔ اچھا ہم تو کم آئے، ہم تو پھر قرآن پڑھ ہی لیتے تھے، وہ بھی آئے جو پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن ان کی بھی شکایت کرتا ہوا آئے گا، پروردگار انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ تو کہیں گے بھائی ہم تو پوری رات پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے جواب دے قرآن بغیر سمجھے پڑھتے تھے نا۔ تو قرآن تو سب کی شکایت کرتا ہوا آئے گا، ان کی بھی شکایت کرے گا، ان کی بھی شکایت کرے گا، ان کی بھی شکایت کرے گا، 73 فرقوں والوں کی شکایت کرتا ہوا آئے گا نا۔ تو میرا جملہ اگر آپ نے ضائع کیا تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر مینچسٹر کے اس مجمع میں الرضا فاؤنڈیشن کے مجمع میں میرا جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس ہوگا، جملہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ قیامت کے دن محشر میں قرآن سب کی شکایت کرتے ہوئے آئے گا، لیکن فاطمہ کا قصیدہ پڑھتا ہوا آئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب کی شکایت کرے گا، سب کی شکایت کرے گا، فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا قصیدہ پڑھتا ہوا آئے گا۔ کہیں قصیدہ پڑھ رہا ہوگا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہیں سورہ دہر پڑھ رہا ہوگا، کہیں قرآن آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی پہ رکی تھی نا بات۔ کہیں قرآن پڑھتا ہوا آئے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جملہ سن لیجئے، فاطمہ کا قصیدہ پڑھتا ہوا آئے گا، فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوا آئے گا۔ سمجھ گئے؟ اب میدان محشر میں بھی قرآن آئے گا، میدان محشر میں گئے ہو قرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب لیلۃ القدر ڈھونڈ رہی ہے نا شب قدر، تو لیلۃ القدر تو ملے گی نہیں کسی کو، ملے گی اس کو جس کے پاس فاطمہ کی معرفت ہے، فاطمہ کی یا علی کی ذرا سی۔ اچھا وہ ایک حدیث ہے، دیکھیے وہ حدیث میں غور سے اس سے گزر کے چلا، علماء سے فاقرین سے سنی ہوگی آپ نے۔ حدیث کیا بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں علی کی رائی کے دانے کی برابر محبت ہوگی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بولو تاکہ پہچانے جائے، بولو تاکہ پہچانے جائے۔ رائی کا دانہ دیکھا ہے آپ نے؟ جس نے دیکھا ذرا ہاتھ اٹھا لے، آپ سلامت رہے۔ بچوں نے نہیں دیکھا بیٹا، آج گھر جانا اور گھر میں کسی بڑے کو کہنا ہمیں رائی کا دانہ دکھا دیں،
تاکہ حدیث واضح ہو جائے. مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم انگلش میں رائی کے دانے کو کیا کہتے ہیں. مسٹرڈ سیڈ. اچھا مسٹرڈ سیڈ, رائی کا دانہ مسٹرڈ سیڈ. کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے, اتنا سا, بالکل ذرا. رسول فرما رہے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر توجہ محبت ہوگی اللہ اسے جہنم میں نہیں آنے دے گا. تو ایک شخص آیا مولا سے کہنے لگا مولا رائی کے دانے کے برابر تو محبت آپ کے دشمن بھی کرتے ہیں. دشمن کرتے ہیں, علی سے محبت کے نہیں کرتے. جو علی کو نہیں مانتے وہ بھی تھوڑی سی تو کرتے ہیں نا. مشکل میں یا علی تو کہہ ہی لیتے ہیں نا, میدان جنگ میں تو یا علی کہہ ہی لیتے ہیں نا. کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو علی کا نام لیتے تو ہیں, کم سے کم چوتھا ہی مانتے تو ہیں نا. تو وہ تو کہیں گے رائی کے دانہ اتنا سا ہوتا ہے, اتنی سی محبت ہو ہمارے دل میں. کب مولا اتنی سی محبت تو سب کے دل میں, تو سب جنت میں آئیں گے. تو مولا نے فرمایا, معصوم کا قول سنیے, معصوم نے فرمایا نہیں, رائی کے دانے کے برابر علی کی محبت کا مطلب یہ ہے علی و سیدہ کے دشمن کی رائی کے دانے کے برابر ہمدردی دل میں نہ ہو. بولو تاکہ پہچانے آؤں گے, اس سے زیادہ توقع نہیں. علی و سیدہ کے دشمن کی رائی کے دانے کے برابر ہمدردی دل میں نہ ہو. اب سمجھ گئے, دشمنوں سے ہمدردی نہیں رکھنی. جو ہمدردی رکھے گا وہ گیا. بات پہنچ رہی ہے. تو میدان محشر میں قرآن قصیدہ پڑھتا ہوا آئے گا اور قرآن قصیدہ پڑھا ہوگا. اسی کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ دہر میں, سورہ انسان, اور اس میں پروردگار نے آیت بتائی, عجیب آیت ہے. متکئین فیہا علی الارائک, جنت والے متکئین تکیے لگا کے جنت میں بیٹھے ہوں گے. قرآن پڑھا, قرآن پڑھا. متکئین علی الارائک, خالی تکیے لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے, علی الارائک, تخت پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے. اللہ ہے فاطمہ کی شیعوں کی شان. بولے تاکہ پہچانے جاؤ. متکئین فیہا علی الارائک, وہ جنت میں تکیے لگا کر تخت پر بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ وہ وہاں پر سورج کی روشنی دیکھیں گے. اور یہ موضوع یہی ہے, نومبر کا جو دن چل رہا ہے نا, سردی کیسی ہو رہی ہے باہر. سردی کے بغیر, جیکٹ کے بغیر کوئی جائے گا؟ 10 منٹ کھڑا ہو کے دیکھے اور پھر قرآن کی اس آیت پہ غور کرے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے, اب میں اس سے اچھی آیت نہیں لا سکتا, سردی بھی ہے اور آیت بھی قرآن کی وہی سنا رہا ہوں جو سردی کے موضوع پہ. پروردگار کہہ رہے ہیں متکئین فیہا علی الارائک, وہ جنت میں تکیے لگا کر تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, وہ جنت میں نہ سورج دیکھیں گے نہ ٹھٹرانے والی سردی دیکھیں گے. وہ تاکہ پہچانے جاؤ, مجھے نہیں معلوم, قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ نہ سورج دیکھیں گے نہ یہ کپکپانے والی سردی جس سے آپ کام لاتے ہیں. یہ والی سردی بھی جنت میں نہیں ہوگی, سورج بھی جنت میں نہیں ہوگا, دونوں جنت میں نہیں ہوں گے. طے ہو گیا. قرآن کی آیت سن لی آپ نے. اب بات آگے پڑھاؤں, فضائل فاطمہ پڑھنے والے. جنت میں جو بھی جائے گا آپ ذہن میں بنا لیں, نہ وہاں پہ یہ والی سردی ہوگی کہ آپ کو جیکٹ پہننی پڑے, نہ سورج ہوگا کہ جس سے آپ کو گرمی لگے, نہ سورج دیکھیں گے نہ کانپنے والی سردی ہوگی. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا. اب آئیے قرآن کی آیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. جنت میں قرآن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب بولیں گے دوبارہ کوئی, قرآن ہوگا؟ ہلکے سے بول رہے ہیں, قرآن ہوگا جنت میں؟ ہوگا. اور سورج نہیں ہوگا بھی اللہ نے کہا, اور سردی ہوگی. لیکن قرآن میں آیت ہوگی والشمس وضحاہا, قسم ہے سورج کی, سورج کی قسم, چاند کی قسم. اگر چاند بھی سورج سے, چاند بھی سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, تو جب سورج ہی نہیں ہے تو چاند کی روشنی کہاں سے ہوگی؟ تو چاند اور سورج دونوں گئے. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. اللہ کبھی ناقص چیز کی قسم نہیں کھاتا. یعنی جنت میں اللہ کی قسم ہوگی سورج اور چاند کی, سورج اور چاند نہیں ہوں گے. بھائی کہاں لے کر آیا ہوں آپ کو؟ توجہ, جس تک بات پہنچے, اگر کوئی نیا منظر ہو, اگر وہی
حدیث یاد کر کے میں نے کسی پرانے عالم کی آپ کو سنا کے چلا جاتا ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں آیا ہوں تو تحفہ دے کے جاؤں مینچسٹر والوں کو اور مرتضی والوں کو. جنت میں اللہ کہہ رہا ہے نہ سردی ہوگی نہ سورج ہوگا. اور وہاں پر قرآن میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها قسم ہے سورج کی قسم ہے چاند کی. ہاتھ جوڑ کے میں پوچھوں ناقص چیزوں کی تو قسم نہیں کھاتا. جو غروب ہو جائے جو ڈوب جائے جو ختم ہو جائے اس کی قسم کیسے کھا لی؟ اب جنت میں سورج نہیں ہے سورج کی قسم موجود ہے قرآن میں. چاند نہیں ہے چاند کی قسم ہے. ہو سکتا ہے جواب آئے ذل ثقلین. اسی لیے قرآن ہم تنہا نہیں چھوڑ کے گئے اہل بیت کو چھوڑ کے گئے. معصوم سے پوچھا چاند اور سورج کیا؟ معصوم نے فرمایا سورج سے مراد محمد مصطفیٰ ہے چاند سے مراد علی مرتضیٰ. مل گئے. آپ سمجھیے نہ سورج ہے نہ چاند ہے لیکن قسم وہاں پر ہے. تو اب وہاں پر اللہ جس سورج اور چاند کی قسم کھا رہا ہے. اچھا نمازیں ہیں جنت میں؟ اچھا دیکھیں جس میں کہتی ہیں پھنس جائے. پھر سے سوچے پھر سے سوال کرتا ہوں. لیکن معاملہ جب تک کلیئر کرو نا تو فائدہ نہیں ہے. جنت میں نمازیں ہیں؟ ہاں آپ صحیح جواب دیا. نہیں ہے نماز. کیوں؟ پہلی پڑھتے ہیں فجر میں سورج نکلنے سے پہلے. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. پھر درک الشمس زہرین پڑھتے ہیں جب سورج آ جائے. ٹھیک ہے زہر اور پھر ذرا سا ڈھلے تو ذرا سی آج تھوڑی سی دیر بعد عصر ہو گئی. اس کے بعد سورج رات کی دن کی سیاہ دھاری رات کی سیاہ دھاری وہی ساری روزگی ہے نا معلوم. پھر مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز. تو جب سورج ہی نہیں ہے تو نماز کس وقت کی ہوگی؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. سورج نہیں ہے تو فجر بھی نہیں ہے. فجر سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے. توجہ ظہر سورج نکلنے کے بعد کا وقت ہے. عصر جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے اس وقت کا وقت ہے. مغرب سورج غروب ہونے کے بعد کا وقت ہے. عشاء سب سے سورج بالکل ہی غائب ہو گیا تو ہے عشاء. تو جب سورج ہی نہیں ہے نہ فجر ہے نہ ظہر ہے نہ عصر ہے نہ مغرب ہے نہ عشاء ہے. جس نے پہلے نہیں سنا مجھے دعا ضرور دے. مومن دعا دینے میں بخیل نہیں ہوتا. فجر ظہر عصر نہیں ہے اور وہاں پر قسم کھا رہا ہے اللہ والعصر. قسم ہے عصر کی. سورج ہے نہیں تو عصر کی قسم کیسے کھا رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ عصر کی قسم نہیں ہے امام مہدی کی قسم ہے. سورج نہیں ہے سورج نہیں ہے اور اللہ قسم کھا رہا ہے والفجر. قسم ہے فجر کی. پروردگار جب سورج ہی نہیں ہے تو فجر کی قسم کیسے کھا رہا ہے؟ بھائی جس نے پہلے نہیں سنا وہ تو دعا دے. جب فجر ہی نہیں ہے تو فجر کی قسم کا فائدہ. والفجر قسم ہے فجر کی. تو فجر جو ہے نہیں سورج ہی نہیں ہے تو فجر کہاں سے ہوگی؟ رسول سے پوچھا گیا فجر کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ مسکرا کے کہنے لگے فجر سے مراد کیا حسین. حسین فجر ہے. جنت میں جب اللہ کہہ رہا ہے فجر کی قسم تو حسین کی قسم. عصر کی قسم تو علی کی قسم. ظہر کی بات اگر پروردگار ذکر کر رہا ہے اس سے مراد حسن مجتبی ہے. عصر علی ہے. مغرب جناب سیدہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جنت کے وقت اب ساری چیزیں ہو گئی. یعنی جنت کا سورج فاطمہ کا بابا. میں تو جناب سیدہ کو تقریر کر رہا ہوں. جنت کا سورج کون ہے؟ جناب سیدہ کے. سب بولیں جناب سیدہ کے. جنت کا چاند کون ہے؟ سیدہ کا شوہر ہے. جنت کی فجر کون ہے؟ جنت کا عصر کون ہے؟ جناب سیدہ کی اولاد. توجہ ہے. تو جب سب وہاں پر ہیں وہاں پہ فجر سورج چاند سب یہ بن گئے. تو جنت میں 12 چاند ہے کیونکہ 12 امام ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. سائنس پڑھانے نہیں آیا ورنہ آپ کو بتاتا زمین کا ایک چاند ہے. کس سیارے کے کتنے چاند ہیں جا کے تحقیق کر لیجیے گا گوگل کر لیجیے گا کس کے کتنے چاند ہیں. جنت کے 12 چاند ہیں. پہلا علی ہے 12ویں مہدی ہے. اور اگلا جملہ کیسے سنیں گے مجھے نہیں معلوم. آپ پرواز بھی کر کے داد دیں تو کم ہے. جنت کے 12 چاند ہیں اور ان 12 چاند کا ایک قمر ہے جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا.
कमर, पहुंच गई बात। अब सब है जन्नत में। सैयदा का भी तो पता चले ना। मैंने देखिए कुरान की आयत पढ़ी है जिसमें परवरदिगार कह रहा है मुत्तकीना फीहा अलल अराइके ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। न जन्नत में सूरज देखेंगे न सर्दी देखेंगे कपकपाती हुई। अहले जन्नत बैठे होंगे जन्नत में। मंजर सुन रहे हैं? थक तो नहीं गए? जल्दी खत्म हो जाएगी तभी बोर तो नहीं हो गए? अहले जन्नत में बैठे होंगे। अब आज हैरान होने का दिन है। क्या करूं? वो फलाइल सैयदा ही क्या जिस पे बंदा हैरान ना हो। जिस पे बंदा हैरान ना हो फलाइल सैयदा नहीं हो सकते। हैरान हो रहे हैं तो होते रहिए, अपनी हैरानी को बढ़ाइए, लेकिन जबान से खामोश मत होइएगा, क्योंकि बोलो तो आगे पहचाने जाओ। अब जन्नत में अहले जन्नत बैठे हुए होंगे। ऐसे में अल्लाह ने कहा सूरज नहीं है। अहले जन्नत बैठे हुए, अचानक इतनी रोशनी आएगी सूरज जैसी, और सूरज जैसी रोशनी का आना होगा कि अहले जन्नत अपने हाथ अपनी आंखों पे रख लेंगे। बेदार हैं, अपनी आंखों पे हाथ रख लेंगे। बहुत देर बाद आंखें देखने के काबिल होंगी अहले जन्नत की, तो अहले जन्नत आंखों से हाथ लगाएंगे और फिर सारे हाफिज़े कुरान बन चुके होंगे। अरे काश मैं अपना जुमला आपको समझा पाता। जन्नत में सब शायर होंगे, जन्नत में सब खतीब होंगे, जन्नत में सब हाफिज होंगे, जन्नत में सब आलिम होंगे। कोई जाहिल जन्नत में नहीं आएगा। अब आप कहेंगे हम कैसे आलिम बने? अली वाला जाहिल हो ही नहीं सकता। जो जाहिल हो वो अली वाला नहीं हो सकता, और वो अली वाला हो वो जाहिल नहीं हो सकता। हाँ, जितने अली के दुश्मन हैं वो अबू जहल जरूर है। और कौन गई? तो जन्नत में आएंगे। जन्नत में जाने से पहले तमाम मोमिनीन को हौज़े कौसर में एक एक गोता दिया जाएगा। रिवायतों में जो उनमें कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। तो सब खतीब, सब आलिम, सब हाफिज़ कुरान बन के जाएंगे। अब जैसे जन्नत में रोशनी नजर आई, सबने आंखों पे हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद अपनी आंखों से हाथ हटाए और एक दूसरे से पूछने लगे ये क्या हुआ? कुरान की तफसीर कुरान पर से पढ़ो, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा सूरज चमका रहा। जाहिर है ऐसी रोशनी सूरज की होती है जो आंखों को चुंधिया दे। कहने कि सूरज चमका था, इतनी देर तक आसमान से रोशनी आएगी, ये कोई और रोशनी नहीं हो सकती। तो अब अहले जन्नत एक साथ मिलकर परवरदिगार की बारगाह में फरियाद करेंगे, परवरदिगार तूने कुरान में आयत उतारी थी हमारे लिए, मुत्तकीना फीहा अलल अराइके ला यरौना शम्सन वला ज़महरीरा, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, कि जन्नत में न सूरज होगा न सर्दी होगी। परवरदिगार ये अचानक सूरज कहां से आ गया जन्नत में? अब तमाम अहले जन्नत एक बार परवरदिगार की बारगाह में चिल्ला कर कहेंगे जन्नत में सूरज कैसे आ गया? जब तूने कुरान में कहा था सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, सूरज नहीं है। तवज्जो, सूरज नहीं है। अल्लाह की आवाज आएगी सूरज नहीं था, अपने महल में किसी बात पर फातिमा मुस्कुराई है, फातिमा के मुस्कुराने का नूर था। बोलो ताकि पहचाने जाओ। फातिमा के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फातिमा के मुस्कुराने का नूर था। या रसूलुल्लाह देखनी, काश मैं जुमला कह दूं, फातिमा के मुस्कुराने का नूर था। फातिमा के मुस्कुराने का नूर था। जिस बीवी ने यहाँ सिर्फ गिरिया किया है वहां मुस्कुराएगी तो अहले जन्नत को सूरज का गुमान होगा। तवज्जो है, जिसका मुस्कुराना सूरज की रोशनी से बढ़ जाए। कायनात में जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, कायनात में जितना नूर है अल्लाह ने वो सारा नूर सैयदा के नूर से दिया। रिवायत का मैं जामिन किताबें जितनी कहेंगे उतनी दिखाऊंगा, और अगर कोई कहेगा मुझसे तो अभी यहीं पर बैठे बैठे मेरा नंबर ले लीजिएगा। कम से कम 15 किताबें सबके मोबाइल में PDF में भेज सकता हूँ। ईरान की उलमा की छपी हुई कि जिसमें रिवायतें लिखी हैं अल्लाह ने कायनात को मुनव्वर किया है। जब अल्लाह ने कायनात को बनाया, जन्नत बना चुका, अर्श बना चुका, कुर्सी बना चुका, मलाइका बना चुका, हर चीज बना चुका, लौह बना चुका, कलम बना चुका, फरिश्ते बना चुका, हूरें बना चुका, जमीनें बना चुका। जब कायनात परवरदिगार बना चुका, बनाने के बाद हर शय पर अल्लाह ने अंधेरा मसल्लत कर दिया। अंधेरा इतना था कि फरिश्ते भी घबरा के फरियाद करने लगे, हूरों ने भी फरियाद की, जन्नत ने भी फरियाद की। बोलो ताकि पहचाने जाओ। या रसूलल्लाह मुझे वो ताकत दे, मेरे दिलों में बात कर दो। हूरें भी फरियाद करने लगी, फरिश्ते भी फरियाद करने लगे। सबने आवाज़ बुलंद, परवरदिगार बना सब
کچھ دیا نظر کچھ نہیں آ رہا، نظر کچھ نہیں آ رہا، فرشتوں کو نظر نہیں آ رہا، حوروں کو نظر نہیں آ رہا، جنت کو نظر نہیں آ رہا، لوح و قلم کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے اندھیرا مسلط کیا، جب سب نے فریاد کی اللہ چاہتا تھا فریاد کرے تو ان کو ملے۔ ہائے ہائے، پروردگار نے مومنوں سے دعا مانگو تاکہ تمہیں عطا کروں، دعا مانگو مجھ سے، مانگو جو چاہیے وہ مانگو تاکہ اللہ تمہیں دے۔ اللہ نے کہا یہ سب فریاد کریں گے تو عطا کروں گا۔ اب تو سب نے اندھیرے کی فریاد کی، اللہ نے فاطمہ کے مشعل سے نور لے کے جنت کو روشن کیا، عرش کو روشن کیا، لوح کو روشن کیا، قلم کو روشن کیا، کرسی کو روشن کیا، حوروں کو نور بخشا، فرشتوں کو نور بخشا۔ اب جو نور آیا سب کہنے لگے یا فاطر السماوات والارض، یا فاطر، یا فاطر۔ اللہ نے کہا میں فاطر ہوں، اس کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے سیدنا کا، کیا منظر ہے، کیا منزلت ہے۔ ہو گئی تقریر، توجہ ہے، زحمت زیادہ تو نہیں ہوئی۔ دیکھیں آپ نے میں نے پچھلے سال کسی جگہ تقریر میں عرض کیا تھا، بات آئی ہے، میں نے کہا نا ایک تو طریقہ یہ یوٹیوب والی مجلس پڑھ کے چلا جاؤں کسی پرانے عالم کی، لیکن مجھے وہ آتی نہیں ہے، مجھے اسے یاد نہیں ہوتا مجھے کسی عالم کی وجہ سے۔ جب تک کتاب میں آل محمد سے بھیک نہ مانگو مجھے لطف نہیں آتا۔ تو جو نیا ملتا ہے وہ آپ کو سنا کے جا رہا ہوں، آپ بھی تحفے کی طرح سمیٹ لیجیے گا۔ توجہ ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا مشہور، قوالی میں بھی آ گیا، ہوگی نہ صبح دیں گے نا جب تک اذاں، سب بولے ہوگی نہ صبح دیں گے نا جب تک اذاں۔ سنا ہے نا سب نے واقعہ؟ اگر یہ بیٹھے میں دیکھو ریسرچ کر رہے ہیں یہ سارے کتب پر، پرانی کتب پر، پرانی تاریخوں پر، حدیثوں پر، حدیثوں کی کتابوں پر، یہ پی ایچ ڈی اسی میں کر رہے ہیں، یہ موضوعات اس کے اسی پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اور بھی علماء سے پوچھ لیجیے گا، زیادہ تر شیعہ سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے نا کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، وہ کہتے ہیں اس روایت کے حوالے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ موضوع ہی ہے، یہ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بنا لیے، لیکن اس کے بہت زیادہ کوئی حوالے معتبر حوالے نہیں ہیں۔ تو سب کہتے ہیں بس قوالی میں آ گئی، مشہور ہو گئی، لیکن اس کے حوالے معتبر نہیں ہیں۔ آپ کو حوالے ملنے آئے، آپ علماء سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ معتبر حوالے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جو قوالی ہے ہوگی نہ صبح دیں گے نا جب تک اذان بلال، یعنی ان کی اذان لیٹ ہو جائے تو صبح نہیں ہوگی، اس کے حوالے ہو نہ ہو۔ لیکن اب جو واقعہ بلال کا سنانے جا رہا ہوں اس کے حوالے ہیں، توجہ ہے، تحفہ دینے آئے نا۔ اب جو روایت سنانے جا رہا ہوں اس کا حوالہ موجود ہے، ذمہ داری سے سنا رہا ہوں، علامہ مجلسی نے لکھا ہے واقعہ۔ روایت میں رسول اللہ بلال کے علاوہ کسی کی اذان پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بلال اذان دیں گے۔ اب جب تک بلال نہیں آتے تھے رسول اللہ کہتے تھے بلال جلدی آیا کرو تاکہ تم اذان دو اور ہمیں تمہاری اذان سن کے لطف آتا ہے، ہمیں لطف آتا ہے، اللہ کو لطف آتا ہے۔ ہمیں پسند ہے تمہاری اذان، اللہ کو پسند ہے، مجھے پسند ہے، علی کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، جب ہمیں پسند ہے تو سب کو پسند ہے۔ تو بلال تم آ جایا کرو۔ بلال بھی رسول اللہ کی محبت میں ذرا پہلے آیا کرتے تھے تاکہ جلدی سے اذان دیں، لوگ کچھ انتظار کرتے تھے، آج بلال کو دیر ہو جائے تو ہم اذان دلوا دیں۔ بلال کا سین شین درست نہیں ہے، عرب والوں کا اللہ اکبر، بلال بعض روایت میں اللہ اکبر، سین شین درست نہیں، سین کو شین، شین کو سین، تو لوگ مذاق اڑانے لگے، کہیں گے بلال تمہاری تو عربی صحیح نہیں ہے، ہائے 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 کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلال تمہاری تو عربی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بلال کا سین چونکہ ہمیں پسند ہے، اللہ کے نزدیک شین ہے، بلال کا شین اللہ کے نزدیک سین ہے، یعنی اللہ کو پسند ہے، تمہیں بلال کی عربی پسند نہ ہو یا نہ ہو، اللہ کو بلال کی اذان پسند ہے۔ توجہ پہنچ گئی، بات پہنچ گئی، یعنی رسول اور رسول کے گھر والوں کو آل رسول کو پسند آنا چاہیے تو اللہ کو بھی پسند ہوگا۔ دنیا کو آپ کے عمل پسند ہو نہ ہو، اگر آل رسول کو پسند ہے تو اللہ کو پسند ہے۔ اب بلال پہلے آیا کرتے تو لوگ انتظار میں رہتے تھے بلال لیٹ ہوں تو ہم اپنے بندے سے اذان دلوا دیں۔ موقع ایک دن بلال کو ہوئی دیر، اب رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں بلال کا، توجہ تقریر ختم ہو گئی، رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں بلال کا، اب سارے صحابہ منہ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، بلال آئی نہیں رہے، دروازے میں اذان کا وقت ہونے والا، بلال نہیں آیا، ہمیشہ پہلے آ جاتے، آج ابھی تک نہیں آیا بلال۔ توجہ
یہ واقعہ اب آج اب تک نہیں آیا بلال. اب جیسے کہ اذان کا وقت قریب آ رہا ہے, یا رسول اللہ بھائی دیکھیں اذان تو فوراً دینی ہے نا, لیٹ نہیں ہونی چاہیے. بولے تھا کہنا چاہ رہے کہ ہمارے لیے لیٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ تو وہ ہیں اگر وقت بھی نکل جائے تو سورج پلٹا کے پڑھ لیتے ہیں, ہمارے آپ کے لیے کہ دیر نہ ہو. اب وہ پہلو بدلنا شروع ہوگا, جب ابھی تک نہیں آیا, یا رسول اللہ ان سے دلوائیں, نہیں بلال کو آنے دو. یا رسول اللہ اذان کا وقت نکلا جا رہا ہے. ارے آپ کو کیا پتا اذان کا وقت نکلا جا رہا ہے, یہ وہ ہے جو وقت کو روک لیتا ہے. رسول اللہ نے اب جملہ مجھے کہنے دو, وقت نکلا ہوا نہیں تھا, رسول اللہ نے وقت کو روک کے رکھا ہوا تھا. بلال آ جائے تو وقت آئے, رسول نے وقت کو روکا ہوا ہے. اب بڑی دیر انتظار کرنے میں سب کھڑے گئے, اذان ہو پھر نماز ہو, رسول نے وقت روک لیا. اب جو تھوڑی دیر بعد دیکھا بلال دوڑتے دوڑتے آ گئے. اب جیسی بلال مسجد میں آئے, بلال تمہیں خیال نہیں ہے رسول اللہ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں, تمہاری اذان پسند ہے, اس کا یہ مطلب ہے تم دیر سے آؤ گے, تمہیں پتہ ہے کتنی ضروری چیز ہے اذان, تم جو ہے اتنی دیر سے آئے. تو بلال میں سب شروع ہو گئے. بلال نے کچھ نہیں کہا, جا کے رسول اللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا. رسول مسکرا کے پوچھتے توجہ توجہ توجہ, رسول مسکرا کے پوچھتے ہیں بلال آنے میں دیر کیوں ہو گئی. رسول مسکرا کے پوچھ رہے ہیں, سب غصہ کر رہے ہیں, بلال آنے میں دیر کیوں ہو گئی, یا لسان اللہ میری مدد فرمائے, میں ان کے دلوں میں یہ جملہ فضائل فاطمہ کر دوں, بلال آنے میں دیر کیوں ہو گئی, بلال آنے میں دیر کیوں ہو گئی. بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو وقت سے پہلے اٹھا تھا, مسجد دوڑتا ہوا آ رہا تھا, لیکن آپ کو پتا ہے جب میں آتا ہوں سیدہ کے در پہ سلام کرتا ہوا آتا ہوں. بولو تاکہ پہچان لے جاؤ بھائی, توجہ آخری جملے, سیدہ کے در پہ سلام کرتا ہوا آتا ہوں. یا رسول اللہ میں تو دوڑتا ہوا آ رہا تھا, جیسے کہ سیدہ کے در پہ سلام کرنے پہنچا, میں نے دیکھا سیدہ ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے, ایک ہاتھ سے حسین کا جھولا جھلا رہی ہے. میں نے کہا آپ حسین کا جھولا جھلائیے, چکی میں چلاتا ہوں, چکی میں چلاتا ہوں. یا رسول اللہ فاطمہ کی چکی چلانے رک گیا تھا, جملہ ضائع نہ کرتا. رسول بجائے کہتے بلال اذان دیر ہو گئی. رسول اللہ بلال کے ہاتھوں کو چوم کے کہتے بلال اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے. عظمت سمجھے, سیدہ کی عظمت کیا ہے. جہاں فرشتے آتے ہوں چکی چلانے کے لیے, وہاں بلال کو چکی چلانے کو مل جائے. ہو گئی تقریر, فضائل تمام ہو گئے. وہ دن جس پہ فرشتے خدمت کرنے آتے ہوں. اگر ذرا ہاتھ بلند کر دے, آخری جملہ فضائل کا, کس کس کو یقین ہے جناب رسول اللہ کی فرشتے خدمت کرتے تھے. ہاتھ بلند سب کا ہونا چاہیے بلند, تاکہ مولا ہمارے لیے ہاتھ خالی بلند نہیں ہو رہے, میرے لیے نہیں, ہم حاضری لگوا رہے ہیں. پروردگار کبھی کوئی فرشتہ ادھر ادھر ہو جائے تو ہم حاضر ہیں. ہائے 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 بھائی, بلال کو بھی تو موقع ملا نا, ہمیں ہی ملنا چاہیے. سمجھ گیا بات کو. اب سنیے, فاطمہ کے در پہ میں نے چند نام جمع کیے, وہ تحفہ میں لے کے آ رہا ہوں. جناب سیدہ کے در پہ جو فرشتے آگے کام کیا کرتے تھے ان کے نام بتا دوں اور کام بتا دوں. بیدار ہیں؟ اتنے ہلکے سے بولیں گے تو تقریر کیسے چلے گی. مل کے جناب سیدہ کے در پہ جو فرشتے آگے کام کیا کرتے تھے, جناب سیدہ کے عقد کا ندا آسمانوں پہ جس فرشتے نے دی اس کا نام ہے نستعین. جناب سیدہ کے عقد کا پیغام جو فرشتہ لے کے آیا اس کا نام ہے محمود. جناب سیدہ کا خطبہ آسمان اول پہ جس نے پڑھا اس کا نام ہے راحیل. جناب سیدہ کا خطبہ جس نے اور جگہوں میں پڑھا اس کا نام ہے جبرائیل. توجہ ہے. جناب سیدہ کا دعوت نامے جس نے بانٹے جنت نے عقد کے اس کا نام ہے اسرافیل. جناب سیدہ کے عقد کے موقع پر جس نے جنت میں نچھاور کیا اس کا نام ہے اسرائیل. جناب سیدہ کے بچوں کو جس نے اپنے پروں پہ سیر کرائی اس کا نام ہے جبرائیل. جناب سیدہ کی چکی جس نے چلائی اس کا نام ہے ذوقابیل. جناب سیدہ کے بچوں کو جس نے جھولا جھلایا اس کا نام ہے میکائیل. جناب سیدہ کے بچوں کی جن فرشتوں نے حفاظت کی ان کا نام ہے راد اور حافظین. جو جنت سے جناب سیدہ کے بچوں کے کپڑے لے کر آیا کرتا تھا اس کا نام ہے رضوان. جس کو سیدہ کے بچوں کے جھولے سے شفا ملی اس کا نام ہے فکروس, اس کا نام ہے دردائیل. جملہ لایا کرتا. اور جو جہنم میں سیدہ کے دشمنوں کو جلائے گا اس فرشتے کا نام ہے مالک.
شیعوں نے بنایا کہ سیدہ کے در میں فرشتے آتے تھے. ہم کیوں مانے بھائی؟ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کیوں مانے؟ ہم تو نہیں مان رہے، شیعوں کا عقیدہ ہے. ابھی بتاتا ہوں مانو کہ نہیں مانو. سیدہ کے در میں فرشتے آ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ تو شیعہ ہیں، آپ تو بولیں گے پھر سب کو آ سکتے ہیں یا نہیں؟ دلیل دوں، دعا دیں گے. دلیل دینے آ رہا ہوں اسی میں مجلس تمام ہے. سیدہ کے در میں فرشتے خادم بن کے آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ سکتے؟ جب اللہ دو فرشتوں کو تمہارے کانوں پہ اعمال لکھنے کے لیے بٹھا سکتا ہے، سیدہ کے در پہ ان کو نوکری کرنے نہیں بھیج سکتا. واہ صاحب واہ، آپ کے لیے دو فرشتے جائز ہیں. سیدہ کے در پہ آ جائیں تو آپ، اچھا یہ تو میں کہہ رہا ہوں دو فرشتے جی. علماء نے لکھا ہے، بڑے عالم گزرے مفسر عالم اسلام کی کتابوں میں، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں روایت ہے رسول اللہ کے ایک انسان پر 20 فرشتے ہوتے ہیں. لیکن ہماری روایت تو ہے الگ سے، لیکن یہ عالم اسلام کے اہل سنت کی روایت ہے. بڑے عالم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جنہوں نے فرشتوں کو مفصل حالات جمع کیے ہیں، اور اپنی کتاب میں لکھا ایک انسان کے نقطۂ اہل سنت برادران کا ہے کہ ہر انسان میں 20 فرشتے ہوتے ہیں. ایک سر کی طرف ہوتا ہے، 2 آنکھوں پہ ہوتے ہیں، 2 ہونٹوں پہ ہوتے ہیں، ایک پیچھے گردن کی طرف ہوتا ہے، ایک دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے، ایک آگے کی طرف ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے. 20 فرشتے تو انہوں نے لکھے ہیں. انہوں نے کہا ہونٹوں کے فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ہر ایک فرشتے کے کام نہیں بتایا. انہوں نے کہا سر کے فرشتے کا کام یہ ہے کہ پروردگار کی عظمت کے سامنے جھکا دے. ہونٹوں کے فرشتے کا کام یہ ہے جب کوئی محمد پہ درود بھیجے اس کے ہونٹوں کو چوم دے. یہ سارے کام انہوں نے بتایا. واہ صاحبہ، ایک بندے پہ 20 فرشتے ہوں تو کوئی بدعت نہیں ہوتی. سیدہ کے در میں فرشتے چکی چلانے آ جائے تو تکلیف ہوتی ہے. جس کے در میں فرشتے آتے ہیں اس بیوی کو اتنے ظلم کیے گئے، اتنے ظلم کیے گئے کہ رو رو کے میری بیوی نے کہا بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی کہ دنوں پر پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی. آپ شہادت کی مجلس میں آئے نا، کیوں آئے؟ اس لیے کہ غم سیدہ منانا. بچوں، جوانوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بچوں اور جوانوں کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں. جب یہ مسائل سننا تو ایک بات سوچنا، مجھے معاف کرنا اگر میری بات تلخ گزرے، لیکن ذرا سوچنا میرے بچوں، جوانوں، میری بہنوں، یہ بات کو سمجھنا. اگر کوئی تمہارے سامنے اللہ نہ کرے تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھائے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ ذہن ملانا، مجھے معاف کر دینا لیکن میری مجبوری ہے جملے کہنا. کوئی تمہارے یا میرے سامنے گھر کی عورتوں پر ہاتھ اٹھائے، تم اور میں کیا کریں گے؟ مجھے بس اتنا بتانا کہ وہ بیوی جس پر ہماری مائیں بہنیں قربان ہو جائیں، اس بیوی پر کتنے ظلم کیے گئے. اس بیوی پر رونا، میرے جوانوں، رونے میں شرمانا نہ، کبھی بھی رونے میں نہ شرمایا کرو. رونا انہیں فطرت ہے. دنیا میں بچہ آتا روتے ہوئے آتا ہے، شرمایا نہ کرو. یہ مت دیکھنا کون چہرہ دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچنا جو تمہاری ماں جس پہ قربان ہو جائے اس کا نام سیدہ ہے. اور اس بیوی کو بعد رسول اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا. ابھی پچھلی مجلس میں جملہ کہا تھا، وہی جملہ مصائب کا یہاں پر تمہید میں کہہ کے بات آگے بڑھا رہا ہوں. میری عادت نہیں ہے کہ وہ مصائب دوبارہ پڑھوں، کوشش کروں گا کہ دوسرا رف پڑھوں، لیکن جملہ سنیے گا. اس بیوی کو کہتے ہیں روایتوں میں سیدہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کیا کرتی تھی. ایک وقت میں دونوں ہاتھوں سے. ابھی تو سنائے نا میں نے واقعہ
آپ کو بہار کا. ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی, ایک ہاتھ سے حسنین کا جھولا جھلاتی تھی, ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی, ایک ہاتھ سے حسنین کو کرتا پہناتی تھی, ایک ہاتھ سے کھانا پکاتی جاتی تھی, ایک ہاتھ سے زینب کو دعائیں پڑھتی جاتی تھی, ایک زینب کے سر پہ چادر ڈالتی جاتی تھی. ایک وقت میں جناب سیدہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دو مختلف کام کیا کرتی تھی. لیکن بعد رسول سیدہ پر جب سے دروازہ گرا تھا, سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا, ایک ہاتھ سے دیگر کام کرتی, میری بیوی روتی جاتی. کسی نے پوچھا یہ تو بتائیے سیدہ کے جو زخم لگا تھا کتنا گہرا تھا, کتنا گہرا تھا؟ اگر روایت پڑھی نہ ہوتی میں کبھی سنا تو نہیں. ڈروں نے آیا اس سردی میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جو مجلس میں آیا ہے, کوشش کرنا تمہارے آنسو بیوی کی بارگاہ میں پرسہ بن کے ضرور گرے. کسی نے پوچھا ارے کسی عالم سے کہ ذرا بتا دے سیدہ کے پہلو میں جو زخم تھا کتنا گہرا تھا. آواز آئی عالم کی رو کر کے دے, ارے کیا بتائیں بھائی, اتنی ہم نے روایت پڑھی ہے. ایک دن سیدہ کے اس ہاتھ میں جو ہاتھ پہلو پر رہتا تھا تسبیح تھی, سیدہ نے پہلو میں ہاتھ رکھا, اب جو ہاتھ ہٹایا پوری تسبیح خون میں ڈوبی ہوئی. ادرکم الزہرا, یہی حق ہے. گریا ماتم ماتم. سلامت رہو, تم سلامت رہو, تمہارے گھر کی عورتوں کے پردے سلامت رہے, تمہارے بچے سلامت رہے. جس طرح آج کی مجلس تھوڑی سی الگ مجلس ہے. ہر مجلس میں سیدہ آتی ہے حسین کا پرسہ لینے. آج حسین آئے ہیں ماں کا پرسہ لینے, آج حسین آئے ہیں ماں کا پرسہ لینے. دیکھو چونکہ شب شہادت کل ہے اور میں نے آج مصائب شاید میں یہی میرا یہاں پر نوکری ہے کہ میں آپ کو مصائب کی کچھ روایتیں سنا دیتا ہوں. امام صادق کی عجیب روایت میں نے پڑھی. کسی نے پوچھا مولا, امام صادق کی روایت میرے پاس حوالے کے طور پر موجود ہے. کسی نے مولا سے پوچھا مولا سب سے سخت دن آل محمد میں کون سا تھا؟ تم سلامت رہو, ہائے کر کے رونا, روکے کے سلمان اللہ جو جہاں بیٹا ہے. مولا آل محمد پہ سب سے قیامت کا دن کون سا تھا؟ تو راوی کہتا ہے شاید مجھے لگا امام میں سجاد نے کہا تھا نا الشام الشام الشام, راوی کہتا ہے مجھے لگا امام صادق کہیں گے الشام الشام الشام, یا پھر کہیں گے کربلا کا دن بہت عاشور کا سخت تھا. میرے مولا نے اس سے جواب میں سوال کیا تجھے کیا لگتا ہے کون سا سب سے سخت دن تھا؟ کہنا مولا مجھے لگتا ہے سب سے سخت دن عاشور کا تھا. سارے گھر والے قتل ہو گئے, حسین کا سر لگا, عباس کے بازو کٹے, اکبر کے برچھی لگی, اصغر کے نیزہ لگا, اصغر کے گلا کٹا, اصغر کے تیر لگا, قاسم کا لاشا پامال ہوا. ایک دن میں 72 جنازے اٹھ گئے اور پھر بیویوں کی ردائیں بھی چھین گئی. مولا مجھے لگتا ہے سب سے قیامت کا دن آل محمد پر جو دن تھا وہ عاشور کا تھا. میرے چھٹے امام رو کے کہتے ہیں نہیں, عاشور سے بھی زیادہ ایک سخت دن تھا. کا مولا وہ کون سا تھا؟ کا وہ دن وہ تھا جب میری دادی زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی. ارے محسن کے اوپر ارے دروازہ گرایا گیا سیدہ کے پہلو پر. سلامت رہو, یہی ہوتا ہے بلند آواز سے گریا ماتم ماتم ماتم. سب سے سخت دن وہ ہے جس دن دروازے پر آگ لگائی گئی. عاشور سے کم نہیں ہے. وہ جملہ سنو گے کیسے؟ وہاں پر بھی بچے دیکھ رہے تھے, یہاں پر بھی بچے دیکھ رہے تھے, وہاں پر بھی بیویوں کے تالیانے اور تماچے مارے گئے, یہاں پر بھی بیوی کے تماچے اور تالیانے مارے گئے. بس فرق بتائے گا. جملہ سننا میں منظر دکھا دیتا ہوں. ادھر سجاد کے بستر کو آگ لگائی گئی, ادھر خیمے میں آگ لگائی گئی, ادھر زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی. میں نے روایت پڑھی کب مولا آپ کی جدہ کا دروازہ جلایا گیا تھا, جلانے کی کوشش ہوئی تھی. مولا نے فرمایا دروازہ جلانے کی کوشش نہیں ہوئی تھی, ارے اتنی لکڑیاں لائی گئی تھی, اتنی آگ لائی گئی تھی کہ وہ صرف دروازہ نہیں, دروازے کے ساتھ فاطمہ, زینب, کلثوم, فتنہ, حسن, حسین سب کو جلا دے
जुमला सुन लिया, यही हम गए तुम सलामत रहो। कसम को कत्ल करना चाहते थे और शायद मैं कोशिश करूंगा मैं दफन पढ़ दूं आपके सामने, बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन अगर आपने हक अदा किया ना गिरिएगा, कोशिश करो दुआ से जरूर बहाओ ताकि हुसैन दुआ देके जाए कि मेरी माँ को रोने वाले आए हैं। दरवाजा ऐसे गिराया गया था, आपने रिवायत सुनी है, मैंने रिवायत पढ़ी है, मैं रिवायत पढ़ के बता रहा हूँ, उलमा की रिवायत है। दरवाजा सैयदा पे एक बार नहीं गिरा, जलता हुआ दरवाजा सैयदा पे 2 बार गिरा है। मैंने अगर रिवायत पढ़ी ना होती मैं आपको सुनाता नहीं, मैं मिंबर की कसम खा के कह रहा हूँ, हवाले मेरे पास महफूज है। जुमला सुनना, दरवाजा सैयदा पे एक बार नहीं गिरा, एक ही वक्त में 2 बार दरवाजा गिरा। कैसे? अभी सुनाता हूँ रिवायत, सुनो बिला तजबीह। ये जो दरवाजा था, बिला तजबीह ये दरवाजा था, अरब में जब दरवाजा खुलता था तो घर के सहन में खुलता था, लेकिन जनाब सैयदा के दरवाजे के पीछे अली ने एक दीवार बनाई थी ताकि जब दरवाजा खोले किसी की नजर सहन में ना पड़े। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, दरवाजे के पीछे एक दीवार थी ताकि दरवाजा खुले तो सामने दीवार हो, किसी की नजर सहन में ना पड़े। कहते जब सैयदा बात करने आई थी ना तो सैयदा के आगे दरवाजा था, पीछे दीवार थी। आगे दरवाजा था, पीछे दीवार थी, आगे दरवाजा था, पीछे दीवार थी। जालिम ने दरवाजे को आग लगाई, अगर दरवाजा गिराने से पहले कह देता सैयदा हट जाओ, शायद सैयदा हट जाती, लेकिन जालिम ने एक बार जलते हुए दरवाजे को ठोकर मारी। जलता हुआ दरवाजा सैयदा के पहलू में गिरा, सैयदा जमीन पे नहीं गिरी, दीवार और दरवाजे के दरमियान। मातम 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 मातम, 2 जुमले सुने। मातम गिरिया, सैयदा जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान। कहते एक बार सैयदा ने अपनी हिम्मत को जमा किया, मेरी तरफ देखना, मैंने कहा ना 2 बार गिरा, अपनी हिम्मत को जमा किया और सैयदा ने जलता हुआ दरवाजा एक बार बाहर की तरफ धकेला। दरवाजा जैसे ही बाहर आया, अब की बार एक ने लात नहीं मारी, कई लोगों ने मिलके दरवाजे को ठोकर मारी। दरवाजा जमीन पे, सैयदा दरवाजे के नीचे, मजमा दरवाजे के ऊपर। एक जुमला, एक आखिरी जुमला और गिरिया कर लो, अभी ना होगा। मंदिर समझ गए, सैयदा जमीन पे, दरवाजा सैयदा के ऊपर। उस दरवाजे पर मजमा चढ़ चढ़ के अली के घर में दाखिल हुआ। जब कोई दरवाजे पे आता, सैयदा चिल्ला के कहती फिदा मेरा मौजे। जुमला सुन लो, ये मामूली शहादत नहीं है, सुनो सैयदा पर कैसे जुल्म हुआ। एक जालिम ने सैयदा के चेहरे पे तमाचा मारा,